بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا باب ما جاء فی تعلم النسب، نسب سیکھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو تو ہم جانتے ہیں، مگر دور کے رشتہ داروں سے واقفیت ہماری آج کے دور میں نہیں رہی۔ دادا پردادا کے اوپر سے پہلے ہوئے رشتہ دار بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دادا کے کتنے بھائی تھے، پردادا کے کتنے بھائی تھے، کیا نام تھے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ایسی صورت میں دور کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کیسے کر ممکن ہوگا؟ جب ہم جانتے ہی نہیں تو ہم صلہ رحمی اور سلوک کس طریقے سے کر پائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ہمیں تعلیم دی وہ ہے تعلموا من انسابکم، اپنے نسبوں میں سے اتنا سیکھو۔ کتنا سیکھو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نسبوں میں سے اتنا سیکھو ما تصلون به ارحامکم، جن کے ذریعے تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو، یعنی پہچان سکو یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، تاکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی ہو سکے، حسن سلوک ہو سکے، ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم ہو سکے۔ اس پر ملے گا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحْمِ مُحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرنا خاندان میں محبت پیدا کر دیتا ہے، خاندان میں محبت کا سبب ہوتا ہے۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی مسوات فی المال، مسوات کہتے ہیں مال کی کثرت کا سبب۔ اس میں اسی چیز کو اردو میں ثروت، مالداری بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرنا آدمی کے مال کو بڑھاتا ہے، آدمی کو اس کی قسمت کا بھی ملتا ہے، اور جن کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوتا ہے ان کی قسمت کا بھی ملتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 آدمی ہوتے ہیں میاں بیوی، ان کو رزق مل رہا ہوتا ہے، جب ان کی اولاد ہوتی ہے تو رزق بڑھ جاتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ پہلے 2 کا رزق تھا، اب تیسرے کا بھی رزق آ گیا، پھر ایک اور اولاد ہوتی ہے، پھر اور بڑھ جاتا ہے، تو اس طرح بڑھتا جاتا ہے۔ جو بندہ خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، خاندان والوں پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا رزق تو دیتے ہیں، لیکن جو رشتہ داروں کا ہوتا ہے وہ بھی اس کے حق میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی مسوات فی المال، مال کے اندر بڑھوتری کا ذریعہ ہے، مال میں زیادتی کا ذریعہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی منسات فی الاسر، منسات کہتے ہیں درازی عمر کا باعث کوئی چیز ہو، اس کو منسات کہتے ہیں۔ نسج شیء، کسی چیز کا مؤخر کرنا، کسی چیز کا تھوڑا سا ڈیلے کر دینا۔ العصر کے معنی ہوتے ہیں نشان، تو یہ ایک محاورہ ہے منسات فی العصر، کہ نشانات کا مؤخر ہونا۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے نشانات کے اندر تاخیر ہوتی ہے۔ جس طرح آدمی کہیں چلتا ہے، کسی ایسی جگہ پر چلے جہاں پر آمد و رفت کم ہو، تو اس کے قدموں کے نشان کافی دیر تک رہتے ہیں۔ جب بندہ خاندان والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، وہ دنیا سے چلا بھی جائے ایک طویل عرصے تک اس کے نام، اس کے اثرات، اس کے نشانات باقی رہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے منسات فی الاسر۔ اب حاتم طائی کا نام آج بھی بطور مثل پیش کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بہت زیادہ خرچ کرنے والا تھا، اس وجہ سے اس کو حاتم طائی، بہت زیادہ خرچ کرنے والے کے نام سے آج بھی لوگ جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انسابکم، اپنے نسبوں میں سے اتنا سیکھو۔ کتنا سیکھو؟ ما تصلون به ارحامکم، جس کے ذریعے سے تم اپنے رشتہ داروں میں صلہ رحمی کر سکو۔ ملے گا کیا؟ نمبر 1،
فإن صلۃ الرحم محبۃ فی الأہل، صلہ رحمی کے نتیجے کے اندر، حسن سلوک کے نتیجے کے اندر خاندان میں محبت پیدا ہوگی۔ نمبر 2، مسوات فی المال، مال کے اندر زیادتی کا ذریعہ ہوگا۔ نمبر 3، منسات فی الاسر، نشانات میں تاخیر کا باعث ہوگا، لیکن مطلب یہ کہ تمہارا تذکرہ اچھے نام سے دیر تک رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا